السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ آج کی یہ مجلس ہماری ایک کتاب کے سیکھنے اور سکھانے پر ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ کتاب عقیدے کے باب میں، اور عقیدے میں بالخصوص توحید و شرک پر اس کتاب میں گفتگو کی گئی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کتاب کے سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام و انتظام کیا۔ یہ کتاب القواعد الاربع کے نام سے موسوم ہے۔ القواعد الاربع کہتے ہیں چار قواعد کو۔ گویا نام سے واضح ہے کہ اس کتاب میں چار بنیادی قواعد کا ذکر کیا گیا ہے، یا اس کو دوسری زبان میں چار بنیادی اصول کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ قواعد یا یہ اصول کس چیز سے متعلق ہیں؟ عقیدے سے متعلق ہے اور توحید اور شرک سے متعلق ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اس کتاب کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں اس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے جس چیز کو درست کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے، یا جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، جس چیز کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اور جس چیز پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو بھی اور جناتوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ کتاب القواعد الاربع، اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اس کتاب کے مصنف کے بارے میں مختصر لیکن ضروری باتیں جان لے۔ یہ کتاب شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ شیخ کی بہت ساری تصانیف ہیں، ان میں سے ایک تصنیف یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تصانیف ہیں اور کئی ایک چھوٹے موٹے رسالے اور کتابیں شیخ نے لکھی۔ شیخ الاسلام المجدد العلامہ محمد ابن عبد الوہاب یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ یہ کون ہے اور اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ عام طور سے جب ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس مصنف نے اس کتاب کو کس بیک گراؤنڈ میں لکھا ہے اور کس وجہ سے لکھا ہے، اگر اس کو آپ جان لیتے ہیں تو کتاب کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ چنانچہ مصنف کتاب کا مکمل نام مع مختصر نسب محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان ابن علی ابن محمد ابن احمد، محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان ابن علی ابن محمد ابن احمد ابن راشد الوہیبی التمیمی ہے۔ گویا شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ بنو تمیم کے خاندان یا ان کے قبیلے سے، لہذا اسی لیے ان کے نام کے اخیر میں کیا ہے؟ التمیمی، اور التمیمی سے پہلے میں نے ایک لفظ کیا الوہیبی، ذکر کیا الوہیبی، تو یہ جو وہیب ہے یہ ان کے اجداد میں کسی کا نام تھا، انہی کے نام پہ انہیں الوہیبی بھی کہا جاتا ہے۔ تو محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان ابن علی ابن محمد ابن احمد ابن راشد الوہیبی التمیمی، یہ نام مختصر انسان اگر یاد رکھے تو بہتر۔ شیخ رحمہ اللہ سن 1115 ہجری بمطابق 1703 عیسوی میں ابھی جو موجودہ ریاض ہے اس کے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پہ ایک علاقہ ہے جس کو عیینہ کہتے ہیں، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی
اور جس گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ گھرانہ علم و فن کا گھرانہ تھا، علماء اور فضلاء کا گھرانہ تھا۔ آپ کے والد محمد رحمہ اللہ کے والد جو وہاب ہے، وہاب ابن سلیمان، یہ خود اس زمانے کے فقیہ اور قاضی تھے، اور آپ کے جو دادا ہیں سلیمان، یہ بھی اپنے زمانے کے فقیہ اور بڑے علماء میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے پر جس طریقے پر مصنف رحمہ اللہ کے والد اور ان کے دادا علماء اور فضلاء میں سے ہے، اسی طریقے پر مصنف رحمہ اللہ کی جو اولاد ہے اور جو نسل ہے، آج تک اس نسل میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور آج بھی ان کی نسل موجود ہے سعودی عرب کے اندر بالخصوص، جنہیں آل الشیخ کہا جاتا ہے۔ آل الشیخ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی نسل سے ہیں، ان کے پر پوتے ہیں یا ان کے بعد والی نسل ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر ایک امام بھی ہے حسین آل الشیخ، وہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی نسل سے۔ اسی طریقے پر سعودی عرب میں اور بھی کئی علماء ہیں۔ بہرحال تو شیخ رحمہ اللہ کا گھرانہ علم و فن کا گھرانہ ہے، علماء اور فضلاء کا گھرانہ ہے، لہذا آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہیں دوسری جگہ جا کر کے حاصل نہیں کی، بلکہ آپ کے گھر میں خدا۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کو بھی حفظ کیا ہے، اور علماء نے لکھا کہ آپ نے 10 سال سے بھی کم عمر میں مکمل قرآن مجید کو اللہ کے فضل و کرم سے حفظ کر لیا تھا۔ اور آپ کے جو بھائی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کے والد وہاب ابن سلیمان یہ اپنے بیٹے محمد ابن عبد الوہاب کی فطانت، ان کی ذہانت کی بہت تعریف کیا کرتے تھے اور حیران رہ جاتے تھے، بلکہ اپنے والد کے متعلق ذکر کرتے ہیں، محمد رحمہ اللہ کے بھائی ہیں، کہ میرے والد نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے محمد سے احکام و مسائل میں بہت سارے فوائد سیکھے۔ تو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ بہت ذہین و فطین قسم کے انسان تھے، اور حافظ تھے، اور حفظ کا جو ملکہ تھا ان کا، وہ اللہ رب العالمین نے بطور خاص ان کو عطا کیا تھا۔ تو شیخ نے بنیادی تعلیم اپنے والد گرامی کے پاس حاصل کی، قرآن مجید بھی حفظ کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے والد گرامی نے مسجد میں امامت کے لیے بھی آپ کو آگے بڑھایا، تو آپ امامت بھی کرتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے علمی پیاس کو بجھانے کے لیے مکہ اور مدینہ کا رخ کیا۔ مکہ آپ تشریف لے گئے، وہاں حج کیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد مکہ کے جو علماء اور فضلاء تھے ان کے پاس آپ نے علم حاصل کیا۔ پھر مدینہ تشریف لے گئے، وہاں بطور خاص آپ نے شیخ عبداللہ ابن ابراہیم آل السیف یا السیف النجدی رحمہ اللہ، ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ اسی طریقے پر الشیخ العلامہ محمد ابن حیات السندی رحمہ اللہ، جو سندھ کے عالم تھے اور مدینہ میں مقیم تھے، ان سے شیخ رحمہ اللہ نے شریعت کا اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ یہ بہت بڑے محدث تھے۔ اسی طریقے پر شیخ اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے بصرہ کا بھی رخ کیا، اور بصرہ میں وہاں جو بڑے بڑے علماء تھے وہاں سے بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ اور شیخ کے جو پر پوتے جنہوں نے ان کی بہت بہترین تصنیف ہے کتاب التوحید، اس کی شرح لکھی ہے فتح المجید عبد الرحمن آل الشیخ، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ جو کتاب ہے کتاب التوحید، اس کتاب کو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بصرہ میں طالب علمی کے ہی زمانے میں لکھا تھا، جس کتاب کے اندر ایک مقدمہ اور تقریباً 66 ابواب ہیں، چیپٹرز غالباً۔ تو وہ کتاب بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ چونکہ ان کے والد پہلے عیینہ میں رہتے تھے، پھر اس کے بعد کیونکہ وہ قاضی تھے ان کا ٹرانسفر ہو گیا اور وہ حریملہ چلے گئے۔ یہ بھی ریاض سے، جو موجودہ ریاض ابھی ہے سعودی عرب کے اندر، جو وہاں سعودی عرب کی راجدھانی ہے، ریاض سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر واقع حریملہ، وہاں ان کے والد سلیمان وہاب ابن سلیمان رحمہ اللہ قاضی تھے اور وہیں منتقل ہو گئے تھے۔ چنانچہ شیخ الاسلام بھی طلب علم کے بعد واپس حریملہ چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد شیخ نے لوگوں کے سامنے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور بالخصوص اس زمانے میں عثمانی جو خلافت تھی اور ان کی جو حکمرانی تھی، اس کی وجہ سے شرک و بدعت بالکل عام ہو چکا تھا۔ جزیرۃ العرب میں، نجد کے علاقے میں، یمن وغیرہ، مکمل سعودی عرب جو ہے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بدعات اور خرافات اور شرک
حتیٰ کہ لوگ پتھر کی پوجا کرنے لگتے تھے، قبروں کے پاس سجدے کیے جاتے تھے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے جب یہ دیکھا تو ضروری سمجھا کہ لوگوں کو صحیح اسلام کیا ہے اور صحیح دین کیا ہے، توحید کیا ہے اور شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اس سے بچایا جائے اور لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے حریملہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور خاص کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید ابن القیم رحمہ اللہ، ان دونوں کی جو کتابیں ہیں خاص طور سے شیخ رحمہ اللہ مصنف رحمہ اللہ ان دونوں کی کتابیں خاص طور سے پڑھا کرتے تھے اور ان سے بہت زیادہ متاثر تھے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں یمن میں محمد ابن علی الشوکانی رحمہ اللہ بھی موجود تھے، یا تو اس زمانے میں موجود تھے یا ان کے وفات کے قریب وہ موجود تھے، کیونکہ انہوں نے ان کی وفات پر چند اشعار لکھے ہیں جس کو آپ مرثیہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر اور بھی بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان کی دعوت کو جب سنا تو ان کی دعوت کی بہت تعریف کی اور ان کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ بہرحال تو شیخ رحمہ اللہ نے حریملہ میں جب اپنی دعوت کا اظہار کیا، لوگوں کو صحیح دین اور صحیح اسلام اور توحید اور شرک کیا ہے یہ بتانا شروع کیا، تو جیسا کہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں نے بہت تکلیف دی، شیخ رحمہ اللہ کو بھی دھمکیاں آئیں اور طرح طرح سے لوگوں نے پریشان کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ گھر کے دیوار پر چند لوگوں نے یہ کوشش کی کہ دیوار پھاند کر کے شیخ کو آ کر کے قتل کر دیں۔ لیکن جب یہ کوشش کی گئی تو کسی نے دیکھ لیا اور ان لڑکوں کو ان بدماشوں کو بھگایا اور ڈانٹا، تو بہرحال وہ چلے گئے۔ پھر غالباً ان کے والد نے یا کسی نے ان سے کہا، ان کے مخلصین نے مشورہ دیا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، یہ علاقہ تمہارے لیے، یہ شہر تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ تمہارے جان کے در پہ ہیں۔ لہذا شیخ رحمہ اللہ سرزمین حریملہ سے نکلے اور نکلنے کے بعد واپس عیینہ گئے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، مادر وطن میں آپ چلے گئے۔ وہاں اس وقت جو حاکم تھا عثمان ابن معمر، اس وقت حاکم تھا۔ شیخ رحمہ اللہ نے وہاں جا کر کے اس حاکم کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا اور توحید اور شرک کیا ہے اس کو بیان کیا، شرک کی خطرناکی کیا ہے اور توحید کو جاننا اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اور مختلف قرآن کی آیات اور احادیث کو شیخ رحمہ اللہ نے حاکم کے سامنے پیش کیا۔ تو حاکم بہت متاثر ہوا اور اس نے شیخ سے معاونت کا اور مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ لہذا شیخ رحمہ اللہ اس کے قاضی مقرر ہوئے اور مشیر خاص مقرر ہوئے، یعنی پرسنل ایڈوائزر جس کو کہتے ہیں، آپ PA کہہ لیجیے۔ تو شرعی مسائل میں شیخ فتویٰ دیا کرتے اور اس فتوے پر عثمان ابن معمر عمل کرواتا اور اس کو نافذ کرواتا۔ لہذا شیخ رحمہ اللہ نے ان تمام پیڑوں کو کاٹنے کا حکم دیا جن سے لوگ تبرک حاصل کیا کرتے تھے، ان تمام درختوں کو کاٹنے کا حکم فتویٰ صادر کیا۔ لہذا عثمان نے اس کو نافذ کیا اور وہ تمام پیڑ کاٹ دیے گئے۔ بڑے بڑے قبات بنے ہوئے تھے مزاروں پر، شیخ رحمہ اللہ نے ان کے ہدم کا، ان کو گرا دینے کا فتویٰ دیا، عثمان ابن معمر نے اس کو نافذ کیا اور بہت سارے مزاروں پر بڑے بڑے قبے بنائے گئے تھے، ان کو ڈھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے یہ بھی کوشش کی کہ اسلام کے اندر جو حدود ہیں، جب کوئی ایسا گناہ ہو جس کے متعلق شریعت نے خاص سزا مقرر کی ہے تو اس کو نافذ کیا جانا ضروری ہے۔ لہذا شیخ رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہاں یعنی عیینہ میں شریعت کے حدود کا نفاذ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی جس نے زنا کیا تھا اور اس نے آ کر کے اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا، اور وہ عورت شادی شدہ تھی، اور شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ اگر وہ زنا کرے تو رجم ہے، اس کو کھڑا کر کے اس کو پتھر سے مار کر کے قتل کر دیا جائے گا، یہی اس کی توبہ ہے اور یہی اس کی سزا ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے شریعت کے عین مطابق یہ فتویٰ دیا اور اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ لیکن جب اس عورت کو رجم کر دیا گیا تو یہ جو خبر ہے یہ پورے نجد میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لوگوں کے اندر کھلبلی پیدا ہو گئی، خاص کر کے ان لوگوں کے اندر جو شریعت کو نہیں جانتے تھے اور جن لوگوں کے اندر جہالت اور تعصب بہت زیادہ بھری ہوئی تھی۔ تو مقام احسا ایک جگہ ہے، وہاں کا جو حاکم تھا اس سے مقام عیینہ کا جو بادشاہ یا حاکم تھا عثمان ابن معمر، اس کی مصالحت تھی اور وہاں سے سالانہ اس کو امداد ملا کرتا تھا، اور اس کی فوج بھی اس سے زیادہ مضبوط تھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس کے انڈر میں تھی۔
चुनांचे उस हाकिम ने, उसका नाम मुझे याद नहीं, उस हाकिम ने उस्मान इब्न मुअम्मर को लिखा, ये लिखा कि तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह को कत्ल कर दो। ये बाज़ उलमा ने लिखा कि उसको शहर बदर करो और कत्ल करो। उस्मान इब्न मुअम्मर डर गया और इस खौफ से कि कहीं मेरी हुकूमत न जाती रहे या कहीं उसने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी तो मुझे कत्ल न कर दे, इस खौफ से शेख रहमहुल्लाह को जिला वतन कर दिया, उयैना से निकाल दिया, जहां आपकी पैदाइश हुई थी और जहां आपने दावत का आगाज़ किया था, यानी दूसरी मरतबा हरमेला के बाद, और जहां आपकी दावत फैल रही थी, नाफिज किया जा रहा था शेख के फतावों को, वहां से आपको निकलने का हुक्म दे दिया गया। बाज़ उलमा ने लिखा कि उस्मान इब्न मुअम्मर ने एक फ़ारसी को भी लगा दिया था कि वो उसको इसलिए लगाया कि शेख जब उयैना से निकल जाए तो वो उनको कत्ल कर दे, ताकि इहसा मकाम इहसा का जो बादशाह था जिसने हुक्म दिया था कत्ल का, उसका जो फरमान है उसकी ताबेदारी हो जाए, फरमाबरदारी हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये मंजूर था कि शेख रहें और शेख की दावत पूरी दुनिया में फैले और तौहीद का बोलबाला हो और शिरक जो है इसकी किला कमक की जाए, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शेख की हिफाजत की। वहाँ के जो हाकिम थे उनका नाम था मोहम्मद इब्न सऊद रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद इब्न सऊद रहमहुल्लाह। मैंने इमाम क्यों कहा अभी आपको मालूम होगा। शेख वहाँ पहुँचे और शेख की जो दावत है वो मोहम्मद इब्न सऊद रहमहुल्लाह की जो अहलिया थी उन तक पहुँच चुकी थी और उन्होंने शेख की आज़मत और उनकी अहमियत को जान लिया था और शेख की जो दावत है उसको उन्होंने कबूल कर लिया था। लिहाजा जब शेख रहमहुल्लाह दिरइया पहुँचे और वहाँ अपने एक शागिर्द के घर उन्होंने क़याम किया तो लोगों को जब मालूम हुआ, और ख़ास करके जो अहले इल्म तबका था, बड़े बड़े उलमा थे और तुल्लाबुल इल्म थे, वो शेख के उस जहाँ ठहरे हुए थे शेख वहाँ जाने लगे, शेख से यानी शेख के पास बैठ करके इल्म हासिल करने लगे, फतावे पूछने लगे, यानी अहले इल्म का मजमा वहाँ पर लग गया। तो मोहम्मद इब्न सऊद रहमहुल्लाह की जो अहलिया थी, इन्होंने मोहम्मद इब्न सऊद रहमहुल्लाह को कहा कि अगर आप शेख को बुलाएंगे अपने दरबार में तो लोग समझेंगे कहीं आप इनको कत्ल करने के लिए या इनको तकलीफ देने के लिए नहीं बुला रहे, लिहाजा आप एक काम कीजिए, आप खुद जाइए और आपके जाने से शेख की जो कदर और मंजिलत है उसमें और इजाफा होगा। चुनांचे इमाम मोहम्मद इब्न सऊद रहमहुल्लाह शेख जहाँ मुकीम थे वहाँ वो खुद आए और आ करके शेख से मुलाकात की। शेखुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने अपनी दावत पेश की, तौहीद बताया क्या है, शिरक से आगाह किया और मौजूदा सूरत हाल में किस कदर ख़तरनाक तरीके से शिरक का बोलबाला हो चुका है और तौहीद को लोग भूल चुके हैं, इस हकीकत से मोहम्मद इब्न सऊद रहमहुल्लाह को आशना करवाया। नतीजे के तौर पे एक मुआहिदा हुआ। मुआहिदा ये हुआ कि मेरी कलम रहेगी, आपकी तलवार रहेगी, यानी शेखुल इस्लाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह कलम के ज़रिए से, दावत व तबलीग के ज़रिए से तौहीद को फैलाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म और अल्लाह की शरीयत को इमाम मोहम्मद इब्न सऊद रहमहुल्लाह अपनी ताकत और अपनी तलवार के ज़ोर पे दुनिया के अंदर नाफिज करेंगे। ये मुआहिदा हुआ। वहाँ से ये दावत शुरू हुई और ये आप कह सकते हैं कि सऊदी हुकूमत की यहाँ से बुनियाद पड़ी। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता चला गया। शेख के जितने बेटे थे उन्होंने ख़ुद शेख से इल्म हासिल किया और उनकी नस्ल में ये इल्म आगे बढ़ता चला गया। और फिर उसके अलावा और भी जो तुल्लाबुल इल्म मौजूद थे वो सब शेख के पास आने लगे और वहाँ से शेख यानी ख़ास तौर से अब जाकर के शेख ने मनसब तदरीस संभाला और आप लोगों के दरमियान दर्स देने लगे बिला रोक टोक और बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी ख़तरे के। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद इब्न सऊद रहमहुल्लाह को ये बदला अता किया कि उनकी हुकूमत मुकम्मल नजद में, यमन से लेकर के मुकम्मल जो पूरा इलाका जज़ीरतुल अरब है और मौजूदा सऊदी अरब आप कह सकते हैं, इस पूरे इलाके में इमाम मोहम्मद इब्न सऊद रहमहुल्लाह की हुकूमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायम कर दी और आज तक अल्लाह के फजल करम से वो हुकूमत कायम है। और इस हुकूमत की खुसूसियत क्या है? इस हुकूमत की खुसूसियत ये है कि यहाँ तौहीद बाकी है, शिर्क का नामो निशान आपको नहीं देखने को मिलेगा।
یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. ان تنصروا ینصرکم، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے یعنی اللہ کے اوامر کی پیروی کریں گے، اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. لہذا نتیجے کے طور پہ محمد ابن سعود رحمہ اللہ نے توحید کی مدد کی، اللہ کے اوامر اور اللہ کی شریعت کو نافذ کیا دنیا کے اندر. اللہ رب العالمین نے ان کی حکومت کو اتنے بڑے علاقے میں نافذ کر دیا. تو یہ مختصر سا خاکہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد مطلب جزیرۃ العرب سے نکل کر کے شیخ رحمہ اللہ کی دعوت، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شیخ رحمہ اللہ کی دعوت دور دراز علاقوں میں پہنچی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور بڑے بڑے علماء جو سلفی علماء تھے انہوں نے ان کی قدر کو جانا، ان کی اہمیت کو جانا، اور ان کی ہی دعوت کو دوسروں کے درمیان بھی دوسرے علماء نے پہنچانا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد تقریباً 90 یا 91 سال کی عمر میں شیخ رحمہ اللہ کی سن 1206 ہجری میں شیخ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. اور اس طریقے سے علم کا یہ سمندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. تو یہ مختصر خاکہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. مؤلف کتاب شیخ الاسلام العلامہ المجدد محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان ابن علی ابن محمد ابن احمد ابن راشد الوہیبی التمیمی رحمہ اللہ کا. اب اس کے بعد اس کتاب کا منہج اور ہمارے درس کا کیا طریقہ ہوگا اس کو سمجھ لیتے ہیں. اس کتاب کو شیخ رحمہ اللہ نے ایک مقدمہ اور 4 قواعد پر لکھا ہے. یعنی اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ اس لیے ہے تاکہ آگے جو 4 قواعد بیان ہو رہے ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور پھر اس کے بعد 4 بنیادی اصول ہیں، 4 بنیادی قواعد ہیں. اور ہمارا جو درس ہے یا ہماری جو مجلسیں اس طریقے سے قائم ہوں گی، ہمارا یہ طریقہ ہوگا کہ ہم شیخ رحمہ اللہ نے جو باتیں اس میں لکھی ہیں ان کو پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں. اور ہمارا ہر درس تقریباً آدھا گھنٹے سے پون گھنٹے کے درمیان کا ہوگا انشاءاللہ. لہذا اب کتاب کو شروع کرتے ہیں. مؤلف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. گویا اس کتاب کو انہوں نے کس سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. یہ کیوں؟ 2 وجوہات کی بنیاد پر. پہلی وجہ، چونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو یا قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں سوائے ایک سورے کو چھوڑ کر تمام صورتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کیا ہے. اور دوسری وجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط لکھے، جتنے پیغامات آپ نے دوسرے لوگوں کو، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو لکھے، ان تمام کی شروعات آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی تھی. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے شیخ نے بھی اپنی اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی مستقل آیت ہے سورہ نمل کے اندر، اور ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا. لیکن راجح قول کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی بھی سورہ کی ابتدا میں جو وارد ہے وہ اس سورہ کی آیات میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا بسم اللہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو اگر آپ شمار کریں گے تو اس کی 7 آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے، اسی طریقے پر بقیہ سورتوں میں بھی یہی معاملہ ہے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ میں اللہ رب العالمین سے، اللہ کریم سے یہ سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، ان یتولاک، کہ وہ آپ کا حامی و مددگار ہو، آپ کا ولی ہو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور جہاں کہیں آپ رہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی مبارک بنائے.
وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جنہیں جب عطا کیا جائے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں. وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب انہیں مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب وہ گناہ کر جاتے ہیں، خطا کر جاتے ہیں تو استغفار کی جانب دوڑتے ہیں. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عنوان السعادة، لہذا ان تین قسم کے لوگوں کا جو بیان ہوا، یا ان تین خصلتوں کے متعلق جو بیان ہوا، یہ تینوں خصلتیں نیک بختی کی، سعادت کی، کامیابی اور کامرانی کی نشانی اور علامت. یہ مقدمے کا ایک حصہ ہے. اس کی تھوڑی سی شرح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں اسأل اللہ الکریم، میں سوال کرتا ہوں اللہ کریم سے. یہ لفظ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ یہ اس کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی مختلف صفاتی نام کا تذکرہ کیا تو ایسے کیا، کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. کہا هو اللہ، وہ تبارک و تعالی نے جب اپنا تعارف کروایا تو لفظ الجلالہ اللہ کے ذریعے کروایا. اور اسی طریقے پر جب مشرکین مکہ نے یا کفار نے جب اللہ رب العالمین کا نسب پوچھا تو قل هو اللہ احد کو، سورۃ الاخلاص کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور وہاں جب اپنا نسب بیان کیا تو کیا کہا؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے هو اللہ، وہ اللہ ہے. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے لفظ الجلالہ کا استعمال کیا ہے. تو معلوم ہوا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ اللہ ہے جس کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور اس لفظ کا، اس نام کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ نام. اللہ کا معنی ہے وہ ذات جو حقیقی معنی میں عبادت کی مستحق ہے. اللہ کا کیا معنی ہے؟ وہ ذات جو حقیقی معنی میں عبادت کی مستحق ہے. لہذا شیخ رحمہ اللہ اسی اللہ سے سوال کر رہے ہیں. اور کس کے لیے سوال کر رہے ہیں ابھی اس کا آگے بیان ہوگا. تو شیخ نے کہا کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں الکریم. اب اس کے بعد اللہ کے ایک صفتی نام کا تذکرہ ہو رہا ہے، الکریم. یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم. قرآن مجید میں لفظ کریم کو اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے طور پہ استعمال کیا. تو یہ الکریم ہے، یہ اللہ کا صفتی نام ہے، یعنی ایسا نام جو کسی صفت پر دلالت کرتا ہے. اور یہ کس صفت پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی صفت کرم پہ دلالت کرتا ہے، یعنی سخاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ سخی، بہت زیادہ سخی. آپ لوگوں کو کچھ جب دیتے ہیں تو پھر ان سے کچھ مانگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی. ناک دیا ہے سونگنے کے لیے، آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، کان دیا ہے سننے کے لیے، ہاتھ دیا ہے جس سے ہم ہر طرح کے امور انجام دیتے ہیں، پیر دیا ہے جس سے ہم پوری دنیا میں چلتے پھرتے دوڑتے ہیں. لیکن کیا اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا؟ نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، سخی ہے، وہ بغیر کسی مطالبے کے عطا کرنے والا ہے. اور اس کے بعد کہا رب العرش العظیم. اور اللہ، میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے. یہاں کئی باتیں. پہلی بات، یہاں آپ نے دیکھا کہ عرش کے ساتھ لفظ عظیم کا تذکرہ آیا، اور یہ جو عظیم ہے یہ اللہ کے اسماء میں سے ہے، یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے نا. لیکن باوجود اس کے کہ عظیم اللہ کے ناموں میں سے ہے، عرش کے ساتھ استعمال ہوا ہے جو کہ ایک مخلوق ہے. عرش کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کا استعمال ہوا. کیوں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو مخلوقات کے ساتھ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب مخلوق کے ساتھ ان اسماء کا استعمال ہوگا، ان ناموں کا استعمال ہوگا، تو اس اسم میں، اس نام میں اتنی ہی بات پائی جائے گی جتنی بات مخلوق کے لائق ہے. لہذا مخلوق کے اندر بھی بعض چیزیں ہیں جو عظمت والی ہیں، جو مرتبے والی ہیں، لیکن وہ عظمت، وہ مرتبت ناقص ہے، کامل نہیں ہے. اور
وہ عظمت اور وہ مرتبت وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ہے، اپنے آپ اس کے اندر پیدا نہیں ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے. تو ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات، عرش رب العرش العظیم، عظیم عرش کا مالک ہے. معلوم ہوا کہ یہ جو عرش ہے اللہ رب العالمین کا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت والی ہے اور بہت بڑی ہے، بہت وسیع. اور اس عرش کے اوپر، اس عرش کے بعد اللہ تبارک و تعالی مستوی ہے. ٹھیک ہے، یعنی عرش اللہ کا محتاج ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں. اسی لیے کہا رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، یعنی عرش عظیم رب کا معنی یہاں پہ مالک، یعنی عرش عظیم کا مالک. گویا عرش یہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ رب العالمین عرش کا محتاج نہیں. اور یہاں اس عقیدے پر رد ہوتا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالی، اگر ہم یہ کہیں کہ عرش کے اوپر ہے تو اس سے یہ ماننا لازم آئے گا کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرش بڑا ہے اور اللہ چھوٹا ہے. یا اگر آپ یہ کہیں، اس طریقے سے منطقی بہت سارے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو جواب ہے کہ یہ عرش اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق سے جدا ہے اور اپنی مخلوق کا خالق ہے اور مالک ہے. ٹھیک ہے، تو مخلوق کے اوپر خالق قدرت رکھتا ہے اور مخلوق سے خالق ہر طرح سے عظیم ہے. لہذا اللہ رب العالمین کا عرش کے اوپر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین عرش سے جڑا ہوا ہے یا عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، بلکہ عرش یہ آخری مخلوق ہے، تمام مخلوقات اس کے نیچے ہے. عرش یہ اللہ کی آخری مخلوق ہے، اس کے بعد اللہ ہے. وہاں مخلوقات کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی مخلوق نہیں. لہذا جب کوئی مخلوق نہیں ہے تو آپ کا یہ شبہ کہ عرش بڑا ہے یا عرش چھوٹا ہے یہ باطل ہے، اس لیے کہ یہ تو اس وقت ہوگا نا جب اس کے بعد کوئی مخلوق ہوگی. آپ خالق سے موازنہ کیسے کر سکتے؟ تو اسی لیے کہا کہ رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا مالک. تو کہا کہ میں اللہ جو کریم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے، اس سے سوال کرتا ہوں ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ آپ کو، یا طالب العلم و یا قارئ الکتاب، اے طالب علم یا اس کتاب کو پڑھنے والے، یا وہ جو توحید کو سیکھنا چاہتے ہیں. شیخ رحمہ اللہ، مصنف رحمہ اللہ اس انسان کو دعا دے رہے ہیں، اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہیں جو اس کتاب کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو شیخ نے کہا کہ اے طالب علم یا جو اس کتاب کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا ولی ہو جائے، آپ کا حامی و مددگار اور ناصر ہو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث قدسی ہے آپ کو معلوم ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ان چیزوں سے ہوتا ہے جس کو میں نے اس کے اوپر فرض قرار دیا. پھر اس کے بعد نوافل کے ذریعے سے برابر وہ مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اسی حدیث کی ابتدا میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. لہذا وہ انسان جو فرائض کو انجام دینے کے بعد نوافل کے ذریعے سے اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے، وہ اللہ رب العالمین کا ولی یا اللہ اس کا ولی ہو جاتا ہے. اور اللہ جس کا ولی ہو جائے، جس کا حامی و مددگار ہو جائے دنیا میں اور آخرت میں، تو ایسی صورت میں اس انسان کو دو فائدہ ہوتا ہے. پہلا فائدہ یہ کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی اور اس کی نظر کے سامنے وہ انسان زندگی گزارتا ہے. اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ وہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ اس کو دکھاتا ہے. اللہ اس کا کان بن جاتا ہے، یعنی وہ اچھے اعمال، اچھی باتوں کو اور اچھی چیزوں کو سنتا ہے، ان چیزوں کو سنتا ہے جو اللہ اس کو سنانا چاہتا ہے. اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. کیا معنی ہوا؟ یعنی وہ اپنے ان ہاتھوں سے انہی امور کو انجام دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے.
اسی طریقے پر پیر کا معاملہ ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس انسان کی زندگی میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے اور وہ انسان صرف اللہ رب العالمین کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو میرے ولی سے بغض و عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ لہذا جب آپ اللہ کے ولی ہو جائیں، اللہ کے ولی کیسے ہوں گے؟ اللہ کے فرائض کو انجام دیں گے، جو چیزیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو انجام دیں گے، اور ساتھ ساتھ جن کو اللہ نے آپ پر واجب نہیں کیا لیکن اللہ ان اعمال کو پسند کرتا ہے، ان اعمال کو انجام دیتے رہیں گے۔ آپ اس معاملے میں جتنے زیادہ ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ کے آپ اتنے زیادہ بڑے ولی ہوں گے۔ نتیجے کے طور پہ وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہوں گے یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا ان کے خلاف۔ گویا آپ اللہ جس کا حامی اور ناصر ہو جائے، جس کا مددگار ہو جائے، کیا اس کو کوئی بھی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟ گرچہ ظاہری طور پر اس کو نقصان لگے، پریشانی دکھے، لیکن حقیقی معنی میں وہ اس کے لیے خیر اور اس کے لیے بھلائی ہوگی۔ شیخ رحمہ اس کے بعد دوسری دعا، یہ پہلی دعا ہو گئی، دوسری دعا شیخ دیتے ہیں وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، کہ اے اس کتاب کے پڑھنے والے، آپ جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو مبارک بنائے۔ یہ جو جملہ ہے کہ وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، یہ در حقیقت قرآن کی ایک آیت سے مستفاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کیا تھا ماں کی گود میں تو کیا کہا تھا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دیا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اور مجھے مبارک بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں، مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، بعض نے لکھا کہ مبارکن ای نفعن، یعنی مبارک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو نفع بخش بنائے، آپ جہاں کہیں بھی جائیں خود بھی آپ فائدہ حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی آپ فائدہ پہنچانے والے بنیں گے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی بعض مفسرین نے لکھا کہ مبارکن ای معلما، معلم الدین او معلم الخیر۔ مبارک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو سکھانے والا معلم بنائے، اللہ اپنے دین کا معلم بنائے، اللہ خیر اور بھلائی کا آپ کو معلم بنائے۔ اور شریعت نے سیکھنے اور سکھانے کو خیر سے جوڑا ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے، سب سے زیادہ خیر اور بھلائی میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ لہذا یہ شیخ کی یہ دعا کہ اللہ رب العالمین آپ کو مبارک بنائے جہاں کہیں بھی آپ ہوں، یعنی اللہ آپ کو نفع بخش بنائے، اللہ آپ کو دین کا اور خیر اور بھلائی کا سکھانے والا اور اس کو پھیلانے والا بنائے۔ یہ دوسری دعا ہو گئی۔ تیسری دعا شیخ نے کہا وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرُ، کہ اللہ رب العالمین آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جنہیں جب عطا کیا جاتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب وہ گناہ کر جاتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے تو وہ فوراً استغفار کرتے ہیں۔ کہا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاث عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، یہ جو تین چیزیں ہیں یا تین قسم کے لوگ ہیں، در حقیقت ان تین قسم کے لوگوں میں سے ہونا یہ سعادت، نیک بختی، کامیابی اور کامرانی کی علامت ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے، یعنی آگے اس کی مزید شرح کریں گے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ تک رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد سے دوسری مجلس میں وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، کہ اللہ آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے۔ اور آخر تک میں نے جو بیان کیا کہ جب ان کو عطا کیا جاتا ہے وہ شکر کرتے ہیں، مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور گناہ کے بعد استغفار کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہماری انشاءاللہ اگلی مجلس میں گفتگو چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے
اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں توحید کو برقرار رکھے، اور شرک سے اور بدعات و خرافات سے ہم تمام کو بچا کر رکھے. آمین. هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.